تعمیر کیا جائے گا۔ اسی طرح علامہ اقبال جو امت مسلمہ کے راز کھولتے ہیں کہ تم اگر جس امت کا جس ملت کا ہم حصہ ہیں، اگر آپ یہ ریئلائز کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا اسٹریٹجک سٹیک انوالوڈ ہے اس امت اور ملت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا مفاد کتنا وابستہ ہے، کیونکہ اگر یہ ملت ختم ہو گئی پھر تو نہ اللہ کا کوئی نام لینے والا ہوگا، نہ رسول کا نام لینے والا ہوگا، نہ حضور کی شریعت پہ کوئی چلنے والا ہوگا۔ اللہ کیسے ختم کر دے گا اس ملت کو؟ اللہ کیسے ختم کر دے گا اس امت کو؟ یعنی یہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ حالات آپ کو ظاہراً خراب نظر آتے ہیں، ایک حصے میں نقصان ہے تو دوسرے حصے میں اللہ عروج بھی دے رہا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک، اسی لیے وہ ہجرت کا تصور بھی رکھا گیا ہے۔ اگر اللہ کی زمین وسیع ہے، ان ارض اللہ واسعہ کی بات اللہ قرآن میں کرتا ہے، اللہ کی زمین کھلی وسیع ہے، تمہیں یہاں پرابلم ہے تم وہاں چلے جاؤ، تمہیں وہاں سے پرابلم تم کسی جگہ ہجرت کر جاؤ۔ کہ مسلمان کسی ایک ملک میں محدود نہیں ہے، اس کے لیے آئیڈیالوجی سیکرڈ ہے، اس کے لیے مقدس اس کا بلیف ہے، اس کے لیے مقدس ان وہ ویلیوز ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ ریاست سے محبت کی جاتی ہے اس وقت جب وہ ریاست ایک نشانی ہوتی ہے اللہ کے رسول کی اور دین کی، ٹھیک، وہ محبت کرنا ریاست سے نیشنلزم نہیں ہے۔ جب ہم پاکستان ایک عشق اور ایک جنون کی بات کرتے ہیں تو ہم اسی طرح اس پاکستان سے پیار کرتے ہیں جیسے مدینہ منورہ سے پیار کرتے ہیں، صحیح، کہ وہ خطہ زمین ایک نشانی ہے مسلمان امت اور ملت کی۔ مگر جب مدینہ منورہ اس زمانے میں مسلمانوں نے مستحکم کر لیا، مضبوط کر لیا، اس کا دفاع کر لیا، پھر اس کو پھیلانا شروع کیا۔ جب پھیلانے کے نتیجے میں مرکز تو چاہیے ہوتا ہے آپ کو، سینٹر آف گریوٹی تو چاہیے، پھر وہ مدینہ کی ریاست پھیلنا شروع ہوئی جو ایک طرف چین پہنچی اور ایک طرف اندلوسیہ پہنچی اور یورپ سے لے کے نیچے افریقہ تک آئی۔ دنیا نے اس سے بڑی سیولائزیشن نہیں دیکھی، لیکن اس کا مرکز کیا تھا؟ مدینہ منورہ۔ آج کے دور میں جو سینٹر آف گریوٹی ہے پوری امت مسلمہ کی، مکہ اور مدینہ کی روحانی حیثیت اپنی جگہ، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اور ملٹری سینٹر آف گریوٹی امت مسلمہ کی ہے، اب وہ پاکستان میں آ گئی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اسی لیے اللہ کے فضل سے جو حالات آپ دیکھتے، اگر پاکستان اللہ نہ کرے پاکستان کو آج نقصان پہنچتا ہے یا پاکستان آج ختم ہو جاتا ہے، یقین کرو علی، ہم آپ کو صاف بتا رہے ہیں اس اللہ کی وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ وہ واقعہ 313 مجاہدین والا ہو جائے گا کہ حضور نے جب جنگ بدر پہ تشریف لے کے گئے، اس وقت حضور نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا اللہ اگر آج یہ 313 کٹ گئے تو پھر آپ کا قیامت تک نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا اسٹریٹجک سٹیک تھا جو ان 313 میں ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ لیکن یہاں پاکستان میں تو وہ والا مسئلہ ہو گیا نا کہ یہاں پہ اللہ کا نام لینے والے کتنے لوگ ہیں؟ 313 بھی بچے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا بہت فضل ہے، بہت زیادہ ہیں، اس سے بہت زیادہ ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی کل ہم ایک شہید سے ملے، ماشاءاللہ، لیفٹیننٹ فیض سلطان، وہ ٹرائبل ایریاز میں شہید ہوا ان دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے۔ اس کی میں ڈائری پڑھ رہا تھا، یعنی وڈ یو بلیو علی، میں اس کی ڈائری پڑھتے ہوئے رو رہا تھا، جس طرح وہ بچہ شہادت کی تڑپ کر رہا تھا اور اللہ کے رسول سے ملنے کی خواہش کر رہا تھا، اور جس طرح اس کی زندگی کا مقصد پاکستان کا دفاع کرنا تھا۔ ینگ لیفٹیننٹ، ہمارے ہاں لاکھوں سپاہی اس طرح پھیلے ہوئے ہیں، جب تک ایسے بچے ہمارے ہاں زندہ ہیں، ہمارے وہ تمام شہداء جنہوں نے سوات میں اور وانا میں اور ٹرائبل ایریاز میں اپنی جانیں دی ہیں، یہ اس وقت آج کے حالات میں ان شہداء کی طرح ہیں جو بدر میں اور احد میں اور خندق میں شہید ہوئے ہیں۔ دیکھیں فتح مکہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، فتح مکہ تو 10 ہجری میں بہت بعد میں ہوا ہے، لیکن اس فتح مکہ کو کرتے کرتے اپنے خون سے جو بنیادیں بناتے چلے گئے، تعمیر کرتے گئے اسلامی مملکت کی، اسلامی سرحد کی، جو 14 شہید جنگ بدر کے اور احد کے 70 شہداء اور اس کے بعد شہید جو ہوتے گئے، اعلیٰ ترین شہداء ہیں۔ آج کے دور کے ہمارے یہ بچے جو اس وقت آزمائش ہے، اس وقت مشکلیں پریشانیاں ملک پر ہیں، اس وقت جو اپنا خون دے رہے ہیں، یہ بہت اعلیٰ شہداء ہیں، افضل ترین شہداء ہماری امت اور ملت کے یہی نوجوان بچے ہیں ہمارے۔ یہ بچے اللہ کے فضل اور کرم سے جب تک ہمارے ملک میں موجود ہیں، اللہ اس ملک کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ آزمائشیں ہیں اور امتحان ہیں۔ اقبال نے یہ ساری ڈاکٹرین رموز بے خودی کے اس چیپٹر میں باندھی ہیں جس کو ہم اب ڈسکس کرنے جائیں گے، کہ جس میں انہوں نے امت مسلمہ کی وزڈم بتائی ہے، اس کا اللہ سے تعلق بتایا ہے، ریلیشن شپ بتایا ہے کہ یار ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس ملت کو اللہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، اس ملت کو اور اس ملت کو آج اگر آپ دیکھیے تو اس ملت کا جو دل ہے، اس کا سینٹر آف گریوٹی پاکستان۔ اللہ اسی لیے ہمارے اوپر یہ سب مصیبتیں ہیں اور سب سختیاں ہیں، اسی لیے مصیبتیں تو میں نہیں کہوں گا، آزمائشیں امتحان کہوں گا۔ مصیبت ہوتی ہے اللہ کی پنشمنٹ کے طور پر، یس، اللہ کی پنشمنٹ کے طور پر ہم پر کچھ حکمران بھی نازل ہو گئے جی، لیکن باقی اس قوم کے لیے آزمائش ہے، اس قوم کے لیے ٹیسٹ ہے، اور یہ ہمیں موقع دیتے ہیں
کہ وی کم اپ اس وعدے کو پورا کریں جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، جب ہم ڈسکس کریں گے. جی پنشمنٹ تو بہت سارے لوگ فیل کرتے ہیں نا آج کل. جب میں لاہور میں آج کل رہتا ہوں تو 12 گھنٹے کم از کم لائٹ نہیں آتی اور ساری رات جو ہے وہ ایک اس میں گزرتی ہے. تو آپ کہتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا یہ کس چیز کی سزا کرے. اور میں عام لوگوں سے ملتا ہوں، اپنے والد صاحب میرے بہت اپنا بوڑھے ہو گئے ہوئے ہیں اور بیمار بھی رہتے ہیں. تو جب لائٹ جاتی ہے تو سانس نہیں آتا. تو ایک مینٹل جو سٹریس کا لیول ہے قوم کے اندر، میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ دکاندار سے لے کے ہر بندہ جو ہے وہ اس کے جو مینٹل سٹریس لیول ہے اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ اب ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے ان کو کہ اب کیا کریں، ہم کہاں جائیں. 2 دن اگر سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو 4 دن کے لیے لائٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر واپس ویسے ہی آئے گی. تو یہ آزمائشیں ہی ہیں لوگوں کے اوپر. اور لوگ میرے خیال سے بہت بہادر ہیں اس ملک کے کہ اگر آپ ہمیں پوسٹ نیوکلیر ورلڈ کے اندر بھی پھینک دے تو شاید ہم لوگ سروائیو کر جائیں. کہ نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ کھانے کو پیسہ ہے، نہ نوکریاں ہیں. کل ایک کمپنی ہے جس نے 700 لوگوں کو لے آف کیا لاہور کے اندر، اور وہ مجھے بتا رہے تھے ایک دوست کہ کس طرح ان غریب لوگوں کی آہیں نکل رہی تھی کہ اب کیا کریں گے وہ بچے جنہوں نے پالنے اپنے. تو ایک آزمائش کا جو ایک ٹائم آیا ہوا پوری قوم میں کلیکٹیولی فیل کر رہے ہیں لوگ. پہلے تو ایک بندے کے گھر یا ایک علاقے میں لائٹ نہیں آئی تھی، پورا پاکستان اس سے فیل کر رہا ہے. علی یہی ہمارے امتحان ہے نا. اس وقت جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے رزق کو تقسیم کریں، اللہ کی مخلوق میں بانٹیں، یہ ثابت کریں کہ وہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ جو ذمہ داری انہیں دینا چاہتا ہے وہ اٹھانے کے لیے قابل بھی ہیں یا نہیں. تیار کیا جا رہا ہے. یہ فلٹریشن پروسیس ہے. جیسے آپ نے کہا یہ آزمائشیں ٹیسٹ ہیں. اللہ ہمیں مضبوط کر رہا ہے یا چھانٹ رہا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ آزمائشیں ہمیں اسٹرانگ بنائیں نہ کہ ویک. لیٹس ٹیک اے بریک. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. آج کا ہمارا رموز بے خودی کے اوپر جو ہماری جو لاسٹ کنکلوسو چیپٹرز جو ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. آج کا چیپٹر ہے مسلم امہ اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق. وداؤٹ اینی ڈیلے سر. علی جو بات ہم کر رہے تھے اس سے پہلے کہ دیکھو وی نیڈ ٹو ریئلائز ون تھنگ. آپ اگر اقبال جیسے کہتے ہیں کہ خودی کے ترجمہ ہو جا خدا کا رازدار ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا خدا کا رازدار ہو جا. جب انسان اپنی ریالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس اپنے وجود میں لاتا ہے، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتا ہے. جب اس کی ہاں اور نہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تیری رضا کیا ہے، جب محمد سے وفا، جب جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم اس کے ہوتے ہیں، جب وہ اس لیول پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کا رازدار بن جاتا ہے. یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کو خدا کے سوا تو کچھ ملتا نہیں ہے، اور اس کا اللہ سے ایسا تعلق قائم ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے راز شیئر کرنے لگتا ہے. اقبال واز ون آف دوز. وہ اللہ کی وزڈم بھی جانتے تھے، اس کے سیکرٹس کو بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ جب قوم کو پیدا کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، تباہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، اب بعض قوموں کو کیوں تباہ نہیں کرے گا وہ. یعنی امت مسلمہ کے معاملے میں جو پریشانی امت کو آج ہمیں نظر آتی ہے وہ حوصلہ دیتی ہے یہ بات کہ یار نہیں کیا ہو گیا. پنجابی میں آپ کے لاہور کی خاص زبان میں کہتے ہیں یار کی ہو گیا، کوئی نہیں. تو وائی وری کم آن. کچھ نہیں ہونے والا اللہ کے فضل و کرم سے. اس پاکستان کو بھی کچھ نہیں ہونے والا. چند روز پہلے تک آپ کو معلوم ہے لوگ کیسا طوفان برپا کیے ہوئے تھے کہ سوات فال ہو جائے گا، ٹرائبل ایریا فال ہو جائے گا، اسلام آباد چلا گیا. اللہ کے فضل اور کرم سے 2 مہینے نہیں لگے. دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا کامیاب ملٹری آپریشن نہیں ہوا کہ سری لنکا چھوٹا سا ملک جو اپنے جفنا پیننسولا کو صاف کرنے کے لیے اس کو 30 سال لگے. اور پورا یہ سوات مالاکنڈ بنیر دیر کا یہ ریجن جو کہ سری لنکا سے تقریباً دگنے سائز کا ہے، اس کو 2 ماہ میں صاف کر لیا ہم نے. یہ اتنا بڑا کامیابی یہ بغیر اللہ کی تائید کے اور اللہ کے فضل کے تو نہیں ہو سکتا. اینڈ اٹس اے سائن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر اور بھی تو سیکورٹی تھریٹس پاکستان کو. اب مرینز لینڈنگ ان بلوچستان، ناٹ مینی پیپل نو اباؤٹ دیٹ کہ فورسز جو ہیں امریکن فورسز جو ہیں وہ کوسٹل مکران. یہ بات اس لیے ریلیونٹ ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ اسی لیے ریلیونٹ ہے نا کہ اب جب ٹرائبل ایریا اور سوات میں اللہ کے فضل سے کمر توڑ دی دشمنوں کی ہم نے، تو دے ہیو مووڈ آن ٹو بلوچستان. اب یہ بلوچستان میں گوادر کے پاس اپنی نیول پورٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ اجازت بھی دے رہی ہے انہیں. پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ مرینز جو ہیں وہ ایمفیبیس لینڈنگز کریں گے بلوچستان کے ساحل کے اوپر. یہ بات کی جا رہی ہے کہ آرمی کے جس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے یہ آزادی ڈکلیئر کرنے جائیں گے اور کچھ ملک ان کو ریکگنائز کریں گے. پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ JSOC کے لوگ جو ہلمند میں بیٹھے ہوئے افغانستان میں وہ وہاں سے دہشت گردی کریں گے، پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کو تلاش کر کے ہنٹ ڈاؤن دوز ایلیمنٹس کہ جو پاکستان کو پرو پاکستان ایلیمنٹس ہیں بلوچستان میں.
یہ تمام خبریں جب آ رہی ہیں تو لوگ مایوسی کا شکار ہونا شروع ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن یہی بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے گھبرانے پریشان ہونے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آزمائشیں, چیلنجز اور ٹیسٹ